دو منسٹرز بڑے قریبی نواز شریف صاحب کے سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ زرداری صاحب نے بھی باقی پریشرز کی طرح خاص تقرری پہ حکومت پہ پریشر ڈال رکھا تھا. کیا پریشر تھا؟ آپ تک کوئی بات پہنچی؟ آپ کیا کنفرم کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ دو اہم ترین تقرریاں ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک تقرری کے لیے کوئی زرداری صاحب کی لابنگ شامل تھی یا یہ نواز شریف صاحب کی ڈائریکٹلی جو گورنمنٹ نے چاہا وہی ہوا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ پہ کوئی پریشر نہیں تھا. یہ بات درست ہے غلط ہے؟ گورنمنٹ پہ دباؤ تھا، گورنمنٹ پہ عمران خان کا دباؤ تھا، گورنمنٹ پہ آرمی کا دباؤ تھا. گورنمنٹ کی کوئی مورل کریڈیبلٹی نہیں تھی، عدم اعتماد کے ذریعے ایک گورنمنٹ کو دھکا دے کے آئی تھی، معیشت پہ ان کی گرپ نہیں تھی، مسلز ہیں نہیں، تو گورنمنٹ کیسے سروائیو کی ہے اس بحران سے؟ اسے کوئی آسمانی مدد پہنچی یا ہوا کیا بیسیکلی؟ کیا مسٹیکس ہوئیں تحریک انصاف سے بنیادی طور پر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک سیاست جاری ہے ان کی؟ چوری صاحب، منظرنامہ کافی اب چینج ہو گیا تو، لیکن عمران خان صاحب کا جو اعلان اسمبلیوں کے متعلق تھا کہ استعفے دیں گے، اور یہ کیا ہے اس میں آؤٹ کم؟ اب کیا حالات ہیں اس وقت؟ ظاہر ہے اگر وہ استعفے دیں تو ان کا یہ بڑا سیریس تھریٹ ہے، اور ظاہر ہے اس سے سسٹم ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا، اور پنجاب اسمبلی کی ورکنگ، خیبر پختونخوا اسمبلی کی ورکنگ نہیں ہو سکے گی اگر وہ صرف استعفے بھی دے دیں. اور اگر وہ ڈیزالو کر دیں تو وہ بھی ان کے پاس اختیار ہے، اور دونوں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اتنی جلدی نہیں یہ کریں گے، ابھی تھوڑا سا اس تھریٹ کو چلائیں گے اور تھوڑا وقت کا انتظار کریں گے. تو ابھی گورنمنٹ اور تحریک انصاف ان کی کوئی کمیٹیاں آپس میں بیٹھی مذاکرات کر رہی ہیں یا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے ابھی تو نہیں بیٹھے، لیکن میرا خیال ہے کہ اٹس ٹائم کہ ان کو بیٹھنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب کا جس دن عمران خان صاحب نے جانا بھی تھا اگلے دن، تو ایک دن پہلے پریس کانفرنس کی تو بڑا لب و لہجہ بدل گیا تھا ان کا، بڑی سافٹلی انہوں نے بات کی، گفتگو کی. تو یہ کافی پالیسی شفٹ آیا ہے نون لیگ میں یا کیا وجہ ہوئی؟ چاہیے نون لیگ کی طرف سے تھوڑی سی لچک نہیں تھی، میرا خیال ہے ان میں بھی لچک آنی چاہیے. نون لیگ پہلے مذاکرات الیکشن پر کر نہیں رہی تھی، میرا خیال ہے اب اس میں بھی لچک آنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے ہی اگلے سال تو ہر صورت الیکشن ہونے ہیں، اور جب اگلے سال ہونے ہیں تو صرف اس مہینے کا طے کرنا ہے. تو عمران خان مارچ اپریل کا کہہ رہے ہیں، یہ اگست کا کہہ رہے ہیں، تو کتنا فرق ہے؟ تو الٹیمیٹلی آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی بنانی ہے، الیکشن ریفارمز بھی کرنے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہے. تو یہ سارے فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں بیٹھا جائے اور بات کی جائے. دو منسٹرز بڑے قریبی نواز شریف صاحب کے سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ زرداری صاحب نے بھی باقی پریشرز کی طرح خاص تقرری پہ حکومت پہ پریشر ڈال رکھا تھا. کیا پریشر تھا؟ آپ تک کوئی بات پہنچی؟ میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب کا اوپن تھی بات کہ وہ چاہتے تھے جنرل عامر کو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ چھٹے نمبر پر ہیں اور ممکن نہیں ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے پھر بہت زیادہ زور نہیں ڈالا، اور جو گورنمنٹ کرنا چاہ رہی تھی سینئر موسٹ، اسی کی انہوں نے بھی سپورٹ کی ہے. تو کوئی خاص آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس پورے سینئر موسٹ کا جو ایک تھا، اس میں دو بندے، زرداری صاحب ایک جوائنٹ چیف کے لیے، ایک آرمی چیف کے لیے، پراپر ایک نہیں. ان کا جو فرسٹ چوائس تھی وہ تو آرمی چیف کے لیے جنرل عامر تھی. جب وہ نہیں بنی تو پھر سب کا تقریباً یہ کنسنسس ہو گیا کہ جنرل عاصم منیر کو یہ آرمی چیف لایا جائے، اور جنرل شمشاد کو جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف لگایا جائے، تاکہ فوج کے جو مختلف سیکشنز ہیں ان کو مطمئن بھی کیا جا سکے، اور یہ بھی نہ لگے کہ کسی ایک سوچ جو ہے اس کو پروان چڑھایا گیا ہے. ملٹیپل جو فوج کی جو سوچ تھی اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اور جو پرائم منسٹر کی سوچ تھی اس کو بھی مد نظر رکھا گیا. چلے میں ریفریز سوال کر لیتا ہوں آپ کی اجازت سے. آپ کیا کنفرم کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ دو اہم ترین تقرریاں ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک تقرری کے لیے کوئی زرداری صاحب کی لابنگ شامل تھی یا یہ نواز شریف صاحب کی ڈائریکٹلی جو گورنمنٹ نے چاہا وہی ہوا ہے ایگزیکٹ؟ وقت کے ساتھ ساتھ یہ طے ہوا. ایک تو یہ تھا کہ سینیارٹی کا پرنسپل جو تھا وہ طے ہوا. دوسرا، جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں ایک پازیٹیوٹی موجود تھی ساری اپوزیشن پارٹیز میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید وہ ان کا عمران کے ساتھ جو اختلاف تھا وہ بھی میٹر کرتا تھا، کہ وہ اختلاف ہوا، وہ آئی ایس آئی سے نکلے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس اختلاف کو بھی کہیں نہ کہیں جگہ ضرور ملی ہوگی ان کے فیصلے میں. گورنمنٹ کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ پہ کوئی پریشر نہیں تھا.
یہ بات درست ہے غلط ہے؟ گورنمنٹ پہ دباؤ تھا، گورنمنٹ پہ عمران خان کا دباؤ تھا، گورنمنٹ پہ آرمی کا دباؤ تھا، اپنے اتحادیوں کی تجاویز تھیں، یہ سارا کچھ تھا، لیکن سارٹ آؤٹ ہوتا گیا۔ تقریباً سب نے یہ طے کر لیا کہ سینئر موسٹ جو ہے اس کو آنا چاہیے۔ گورنمنٹ کی کوئی مورل کریڈیبلٹی نہیں تھی، عدم اعتماد کے ذریعے ایک گورنمنٹ کو دھکا دے کے آئی تھی، معیشت پہ ان کی گرپ نہیں تھی، مسلز ہیں نہیں، تو گورنمنٹ کیسے سروائیو کی ہے اس بحران سے؟ اسے کوئی آسمانی مدد پہنچی یا ہوا کیا بیسیکلی؟ میرا خیال ہے سسٹم کی سپورٹ شامل تھی، جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ یا سسٹم کی سپورٹ انہیں شامل رہی ہے۔ جب ایک دفعہ یہ فیصلہ ہو گیا، سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوں گی، الیکشن نہیں ہوں گے اور یہ حکومت جاری رہے گی، تو اس کے بعد سب نے اس کو مان لیا اور سب اس کی مدد کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک جگہ کچھ بیانات دیے کچھ ان کے قریبی وزراء نے، فواد چودھری صاحب سمیت، کہ ہم صدارتی نظام لانا چاہیں گے اس ملک میں۔ کہاں وہ باتیں اور کہاں یہ بالکل آؤٹ ہو گئے اور باہر آ گئے، اور اب ان کے پاس ایک کارڈ ضرور موجود ہے، ترب کا پتہ جیسے کہہ سکتے ہیں۔ کیا مسٹیکس ہوئیں تحریک انصاف سے بنیادی طور پر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک سیاست جاری ہے ان کی؟ ان کی سیاست ٹھیک ہے، ایز فار ایز دے آر پاپولر، ایز فار ایز دے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنے معاملات جو ہیں ان کے بگڑ چکے ہیں، ان کو ٹھیک کریں۔ باقی تو ان کی سیاست، عوامی سیاست تو ٹھیک جا رہی ہے، لیکن ان کی جو گورنمنٹ کے ساتھ سیاست ہوتی ہے، دو حصے ہوتے ہیں سیاست کے۔ ایک تو عوامی سیاست ہوتی ہے جو کہ فرسٹ ورلڈ میں تو اتنی کافی ہوتی ہے، لیکن تھرڈ ورلڈ میں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے ریلیشنز ہیں یہ بھی میٹر کرتا ہے، اور آپ کے اداروں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں یہ بھی میٹر کرتا ہے۔ تو عمران خان اس حوالے سے ان کے اداروں کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بگڑے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہیں۔ آخری مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ بینظیر صاحبہ کے بارے میں عام لوگوں سے آپ سروے کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے، اور ارشد شریف صاحب کے جو ظلم ہے، عمران خان صاحب پر حملہ کرنے والے، یہ سارے گئے، ہر ایک کے بارے میں پتہ ہے۔ اگر لوگ اس کیس کو پڑھیں پوری طرح ڈیٹیل میں، ایک خام خواہ مت لوگ بنا دیتے ہیں۔ جتنی محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس پر ریسرچ ہوئی ہے، جتنی اس کی انکوائریز ہوئی ہیں، اتنی تو دنیا کے شاید ہی کسی کیس کی ہوئی ہوں، اور اس کیس کے بارے میں ایک ایک چیز پتہ ہے۔ یہ بھی پتہ ہے کس نے مارا، کس کے کہنے پہ مارا، کہاں سے اسلحہ آیا، کہاں سے آیا، ہر چیز پتہ ہے۔ یہ ساری چیزیں میری کتاب کے اندر قاتل کون میں موجود ہیں، انکوائریز کے اندر موجود ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز نے انکوائری بنائی تھی اس کے اندر موجود ہیں۔ قاتل کے بارے میں ڈیٹیلز، اس کے پیچھے کون تھا، القاعدہ نے کیسے کہا، یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اتنی ہی باریکی سے اور اتنی ہی لگن سے عمران خان صاحب پہ حملہ اور ارشد شریف صاحب کا معاملہ نہیں ٹیک اپ ہونا چاہیے؟ یہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس طرح کی چیزوں کو روکنا ہے تو اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے، ڈیٹیلڈ، اور آنا چاہیے کون ذمہ دار ہے، کیا یہ بندہ انڈیویجول ذمہ دار ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی تھے لوگ۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔